بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دینی اسلامی واقعات، ایسے واقعات جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہر مکہ میں عجیب کیفیت تھی۔ مکہ کے مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے ایک خاص مقام پر جمع ہو رہے تھے۔ وہ آج کا منظر اپنی آنکھوں سے اور نہایت قریب سے اگلی صفوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ آج اہل مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو دھوکے اور مکر سے تار کر لیا تھا۔ سرداران قریش اس صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتے تھے۔ اہل مکہ کو دعوت عام تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت سعید بن عامر ان ہزاروں میں ایک جوان تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ وہ بھی سرداران قریش کی دعوت پر مکہ معظمہ کی بالائی جانب مقام تنعیم میں کی طرف اس لیے چل کھڑے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے شباب فرواں اور ابھرتی ہوئی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سرداران قریش کے برابر کھڑا ہو سکے۔ وہاں ان دنوں کے سوا اور بھی شہ سواران عرب موجود تھے جو اگلے صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں، بچے اور جوان سب اسے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو موت کی وادی کی طرف بے دریغ دھکیل رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول کو شہید کر کے آپ میں تم سے انتقام لے اور یوں بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکائیں۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلہ پر طویل القامت نوجوان سعید بن عامر نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نظر دوڑائی۔ سرداران قریش انہیں کشاں کشاں تختہ دار کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور میں ایک پروقار اور پرسکون آواز سنی۔ حضرت خبیب فرما رہے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ پھر حضرت سعید بن عامر نے دیکھا کہ حضرت خبیب شعبہ کے رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھیں؟ اتنی حسین و جمیل، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب یہ کہہ رہے ہیں، با خدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طوالت دی ہے تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھر اس نے ثنا دید قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ حالت میں مسئلہ کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو یک کے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ توبہ استغفار اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ۔ ان کا اس حالت میں کہ خون کے دھارے پھوٹ رہے تھے جواب یہ تھا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر اور آواز بلند کہہ رہے ہیں، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ تختہ دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔
یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربات سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد پیش آنے والے بڑے سے بڑے سنگین مارکوں کے نغے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے واقعات شہادت کو یکسر بھلا بیٹھے، لیکن اس نوجوان سعید بن عامر کے پردہ دل سے ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر محو نہ ہوا۔ چنانچہ جب بھی وہ سوتے خواب میں یہ منظر برابر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشم خیالوں میں یوں محسوس ہوتا جیسے کہ تختہ دار کے آگے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پردرد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور وہ قریش کے خلاف بد دعا میں مصروف ہیں، اور اس خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے کہ کہیں آسمان کا کڑکا ان کو آ نہ لے یا آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید بن عامر کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعہ سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ و محکم ایمان ایک عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کے رفقاء اس درجہ محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نچھاور کر دیں۔ یہ سوچنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ برسر مجمع یہ اعلان کر دیا کہ میں بت پرستی کے آلائشوں سے پاک ہو کر اور بے اختیار بتوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب مسلم نے اپنے رب کے جوار و رحمت کی طرف کوچ کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ برہانہ شمشیر بن کر رہے ہیں اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلہ میں راجح اور مقدم جانا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔